المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق العظيم بابا سيد الاتفاق الصلاة والسلام عليك رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله وعلى آله وصحبه سيدي يا محبوب الله تنبر تنبر على ذكرنا يا رسول الله تنبر قلت آوارا تسيا يا رسول الله ذکر کا ہے شہر آنم سے اشد روز اسیان پشیمان یا رسول اللہ چو بازوی شفاعت را کشائی پر گناہ گارا محبوب نامی را طرف جائے یا رسول اللہ چو صبح من گزر آری کنی اس کے نادائی ودائے اچھی نالت گناہ جام یا رسول اللہ گناہ گارا سیح گارا شفاعت یا رسول اللہ خراب و فست و خارب شفاعت یا رسول اللہ تو گنی ازدار دو عالم فقیر روز محشر گزر پائے ہم پذیر کر کنی بھی حساب ناپذیر از نگاہ مصطفیٰ کی ہاں لگی میری زندگی کا مقصد تیرے دل کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی عزیز سامعین محترم اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں یہ کس طرح ہم نے محفوظ رکھنا ہے ظاہر ہے کہ ماں باپ کے حقوق اولاد کے حقوق رشتہ داروں کے حقوق ہمسایوں کے حقوق بڑوں کے حقوق چھوٹوں کے حقوق جتنے بھی حقوق ہیں وہ ہم ادا کریں گے تو آٹومیٹیکلی ہم خود بھی محفوظ رہیں گے وہ بھی آگ سے محفوظ رہیں گے تو یہ ہم قرآن پاک کی حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم نے یہ حقوق اور جو فرائض ہیں ان کا بیان کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا تربیت اولاد اور اولاد کے حقوق کے حوالے سے یہ ہمارا تیسرا جمعہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھے سنی اس پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے عزیز سامعین محترم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو والد کی دعا ہوتی ہے اس کے بارے میں ایک روایت ہوئی تھی دعا الوالد لولدہ کا دعا نبی امت باپ کی اپنے بیٹے پہ سے دعا اس قدر اثر رکھتی ہے جتنی ایک نبی کی اپنے امتی کے لیے دعا اثر رکھتی ہے باپ بہت کمال کی چیز ہے آپ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کیا کریں اکثر والدین اپنے بچوں کو بد دعائیں بڑی دیتے ہیں پھر بڑا ہو کے اگر بچہ نافرمانی کرتا ہے تو یاد رکھیے کہیں نہ کہیں آپ کا اس میں عمل شامل ہے جو کتا بیٹا وغیرہ آپ کہتے رہتے ہیں اس کا بچے کی ذات کے اوپر اثر ہوتا ہے میں نے پہلے بھی یہ مثال آپ کے سامنے رکھ دی اگر میں آپ میں سے کسی بندے کو گالی دوں تو تب بدن میں آگ لگتی ہے اس کا مطلب ہے کہ الفاظ اثر رکھتے ہیں ان کی تاثیر ہوتی ہے تو اگر گالی کا اثر ہوتا ہے تو جو دعا چیتی ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بہت کمال کی چیز ہے عزیز سامعین محترم جو اپنی اولاد ہے اس کو ادب سکھانا چاہیے یہ بھی شامل ہے جس طرح کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا کے پاس آتے تو ان کا انداز ادب کیا ہوتا تھا حدیث کے الفاظ ہیں کانت اذا دخلت علیہ قام الیہ وکبرہا ورحب بہا کہ جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی قام الیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوتے تو کھڑے ہو جایا کرتے کہ میری بیٹی آ رہی ہے یہ بچوں کا ادب کرنا ہے آپ نے ہم نے یہی معمول بنا رکھا ہے کہ بچوں کو دبا کے رکھا ہے بچوں کا ادب نہیں کرتے ہیں تو بچے بھی پھر بدتمیز ہو جاتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سیدہ کائنات کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں وکبرہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام غصہ کیا کرتے ہیں ورحب بہا اور آپ کو خوش آمدید ویلکم کیا کرتے ہیں اور پھر جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ کائنات کے پاس جاتے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ ہیں تو آخذ بیدیہا
حضرت سیدہ کائنات کو ہاتھ سے پکڑتے وَأَجْلَ صَحَا فِي مَجْلِسِهِ، جہاں خود بیٹھے ہوتے اپنے ساتھ اپنی بیٹیوں میں بٹھا دیا کرتے تھے۔ یہ بیٹیوں کا ادب بتایا جا رہا۔ بیٹے ہم زیادہ ہوں تو یہ اس چیز کی وہ عزت کے زیادہ بھوکے ہوتے ہیں۔ اکثر والدین سے آج کی اولادوں کو یہ شکایت ہے ہمارے ابا جان ہمیں دوستوں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں۔ بچہ پڑھتا بھی ہے کھیلتا بھی ہے لیکن ہم کھیل پہ اعتراض ہے پڑھائی پہ اعتراض نہیں ہے۔ دیکھیے اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو ساتھ کھیلنا بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ پوائنٹ آئے گا۔ حضور عیسیٰ السلام کو اپنی جگہ پہ بٹھا رہے تھے وکان دیا اذا داخل علیہ کامت علیہ، اور جب حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس میری ماں کا سر تشریف لے کے جاتے کامت علیہ تو بیٹی کی پیکرے ادب بن کے حضور کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ فَقَبَّلَتْهُ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بوسہ دیا کرتی، وَأَخَذَتْ بِيَدِهَا، اور میری ماں کا صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے اقدس پکڑ کے اپنے ساتھ جگہ پہ بٹھا دیا کرتی تھی۔ یہ بیٹیوں کا ادب سکھایا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں بیٹیوں کو بالکل بھی ترجیح نہیں دی جاتی۔ بیٹا بہت اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے جبکہ جو بیٹی ہے اس کو عام سے اسکول پہلے بات تو پڑھانے کی توجہ نہیں دیتے۔ آپ بیٹیوں کو بھی حق دیں۔ میری کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور ہم اپنی بیٹیوں کو بس پشت رکھتے ہیں۔ بیٹی گھر میں پیدا ہو جائے تو صفِ ماتم اب بھی گھستی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کے کئی ایسے رشتے دار ہوں گے 6 مہینے گزر جاتے ہیں، اچانک کہیں گھر کے چکر لگے تو پوچھا جاتا ہے جی یہ کس کی بیٹی ہے؟ جی یہ ہماری بیٹی ہے، آپ نے بتایا نہیں، او جی بس ذہن سے نکل گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو بیٹا پیدا ہو تو ہوائی فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، پورے علاقے میں فون قرض لے کے فوراً سے پہلے ہم وہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ اگر بیٹا اللہ نے دیا ہے تو بیٹی بھی میرے مالک نے عطا کی۔ بیٹیاں تو میں آپ سے کیا کرتا ہوں آج اس چیزوں سے جنت کا ٹکٹ ہے بندے کی۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بندے کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی ہے، آنکھ میں حیا آتی ہے، دل میں محبت، اور انسان کی سوچیں ساری بدل جاتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ رحمت کی شکل میں بیٹی عطا کر دیتا ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، گھر کی جو بچوں کا یہ بھی حق ہے کہ ماں باپ آپس میں لڑائی نہ کریں۔ یاد رکھیں جس گھر میں ماں باپ آپس میں لڑائی کرتے ہیں وہ گھر جہنم نما ہوتا ہے، وہ جہنم کی طرح بن جاتا ہے۔ آپ خود بھی ذرا غور کریں کہ اگر کسی دن ماں باپ کی لڑائی کو نہ صبح کو بچہ ناشتہ کرنے کو دل اس کا کرتا ہے، نہ اسکول جانے کو، نہ پڑھائی میں دل رہتا ہے، رات 10 11 12 1 بجے تک جب لڑائی ہوگی صبح کو بچہ کیا وہ مینٹلی اسکول کے اندر جائے گا؟ نہیں جاتا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی تو شیطان کتنا خوش ہوتا ہے۔ یہ کتنا بڑا یہ فتنہ ہے، اور شیطان کے نزدیک جو دوسرے بھی فتنے میں سے سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابلیس یعلو عرش علی الماء، فرمایا کہ جو شیطان ہے وہ اپنا تخت پانی کے اوپر بچھا لیتا ہے، پانی کے اوپر رکھتا ہے، سمندروں میں اس کا تخت لگا ہوتا ہے، اس کا دربار رکھتا ہے۔ ثم یبعث سرایاہ، پھر یہ اپنے قافلے بھیجتا ہے، اپنے لشکر بھیجتا ہے دنیا کے اندر، جاؤ اور جا کے کرنا کیا ہے؟ لوگوں میں فتنے پیدا کرو۔ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُ فِتْنَةً، ان میں سے جو شیطان سب سے بڑا فتنہ لوگوں کے اندر پیدا کرتا ہے اس کو اپنے بہت زیادہ قریب کرتا ہے، اس کو سب سے زیادہ وہ عزت دیتا ہے۔ پھر میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یجیء احدکم فیقول فعلت کذا و کذا، حضور عیسیٰ السلام فرماتے ہیں کہ لشکر آتا ہے، آگے اس کو بتاتا ہے کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، یہ فتنہ ملایا، کسی کو زنا پہ لگا دیا، کسی کو چوری پہ لگا دیا، ڈاکہ کو کوئی ڈالنا شروع ہو گیا، یہ سارے گناہ بڑے بڑے لے کے وہ آتے ہیں ہم نے یہ کروائے۔ تو شیطان آگے سے کہتا ہے فیقول ما صنعت شیء، تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یعنی اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد شیطان کہتا ہے تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ کون سا بڑا تم نے کام کر لیا، یہ کون سا تیر مار لیا۔ یہ شیطان کو اپریشیٹ نہیں کرتا ہے، کہتا ہے یہ کون سا کام کیا، ماں صنعت شیء، کچھ بھی نہیں کیا تم نے، یہ فتنہ ہے کوئی۔ ثم یجیء احد، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ ایک لشکر ایسا آتا ہے فیقول
وہ کہتا ہے آگے، شیطان کہتا ہے ما ترکت حتی فرقت بینہ و بین امرأتی، کہ میرے آقا میں ایک میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالتا رہا، لڑائی کرواتا رہا یہاں تک کہ میں نے دونوں کے درمیان جدائی کروا دی۔ اب شیطان کیا کہتا ہے، یرنیہ منہ ویقول نہیں مانتا، اس کو فوراً اپنے قریب بلا کے کہتا ہے تو بہت ہی اچھا، تم نے بہت کمال کا کام کیا۔ اب دیکھیں میاں بیوی کے درمیان لڑائی، میں نے عرض کیا کہ یہ جہنم بن جاتا ہے گھر جب میاں بیوی کے درمیان آپ کی اگر شکنجی ہو جاتی ہے، بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، میاں بیوی یہ برتن آپس میں اگر ٹکراتے ہیں تو یہ ہر جگہ رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مستورات کے ساتھ ان کی بھی کسی بات کی کوئی شکنجی ہو جاتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اولاد کو ڈسٹرب کریں۔ اگر آپ کسی معاملے میں بحث کرنا چاہتے ہیں، علیحدہ کمرے کا انتخاب کریں یا اس وقت انتخاب کریں جب بچے آپ کے سو جائیں، اور پھر گفت و شنید کے ساتھ معاملے کو حل کرنے کی طرف جائیں۔ وگرنہ یاد رکھیں جب میاں بیوی ان کے درمیان جدائی ہوتی ہے تو پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ بیوی کا خاندان بھی تباہ ہو گیا، شوہر کا خاندان بھی تباہ ہو گیا، اور یہ دونوں تباہ تو ہوں ہی گے، لیکن جو درمیان میں اولاد ہے وہ کسی طرف کی نہیں رہتی ہے۔ میری بات یاد رکھنا، باپ کے علاوہ بچے کی کوئی صحیح پرورش نہیں کر سکتا، اور ماں کے علاوہ کوئی بچے کو صحیح پیار نہیں دے سکتا، چاہے چاچے ہوں، چاہے ماسیاں ہوں، خالائیں ہوں، کچھ بھی ہو۔ جو ماں باپ کو اپنے بچوں کی تکلیف یا دکھ درد ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ آپ اس بات پہ 1000 دفعہ سوچیں کہ ہمارے ہاں یہ جو طلاقوں کی ریشو ہے بہت اوپر چلی گئی ہے، اور اس کی بھی وجوہات کافی زیادہ ہیں۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں۔ ہر کیف حضور ارشاد والسلام کے لیے بھی ارشاد ہے، ابغض الحلال الا الطلاق، فرمایا کہ حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے وہ ہے طلاق دینا۔ تو جب میاں بیوی کے درمیان جدائی پڑتی ہے تو شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اولاد سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ یہ بچوں کا حق ہے کہ آپ ان کو ذہنی طور پر پریشرائز نہ کریں، کیونکہ بچوں کے نزدیک چاہے ماں باپ غریب ہوں، امیر ہوں، سونے ہوں، کوٹھی ہوں، کیسے بھی ہوں، وہ ان کے لیے جنت ہوتے ہیں، اور وہ ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا نہیں دیکھنا چاہتے۔ پھر عزیز سامعین محترم، اس سے آگے یہ بھی بچوں کا حق ہے کہ ان کو اچھی تعلیم دی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹا مانگے چوپڑی اور دو دیے جائے اس کو روٹیاں، اور بیٹی مانگے تو اس کو مار کے بٹھا دیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹوں کو بھی تعلیم دو، بیٹیوں کو بھی تعلیم دو، لیکن تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کے بچوں کا استاد کون سا ہے۔ آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں جتنے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں ان کی تعلیم میں ان کے استاد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ماں باپ بچے کو دنیا میں لاتے ہیں، اور اس دنیا میں پھر اس کو انسانیت کا جو زیور ہے وہ استاد پہناتا ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں آپ کے بچوں کے استاد کیسے ہیں۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہمارے بچوں کے استاد کیسے، کہیں وہ ان کے عقائد کو خراب نہیں کر رہا، کہیں وہ اس کے ننھے منھے ذہن کو، یہ ایک کلیم سلیٹ ہے، یہ جو بھی لکھ دو گے یہ پتھر پر لکیر کی طرح ہوگا۔ بچپن میں بچوں کے استاد کو تلاش کریں، اچھی اور عظیم اساتذہ کا انتخاب کریں۔ ایسے نہ ہو کہ آپ کا بچہ سامنے، آپ کی میت سامنے ہو کہے میں نے اس کے لیے دعا بھی نہیں کرنی، مرنے کے بعد اس سارے ثواب کا بھی انکار کرتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، اچھے اساتذہ کا انتخاب کرنا یہ بھی بچوں کا حق ہے۔ پھر اس کے علاوہ اپنے بچوں کو عقائد اسلام سکھائیں، جس میں پچھلے جو میں کچھ وضاحت کی تھی، حضور صاحب السلام کی محبت، آپ کی آل کی محبت، اور پھر اسلام کی محبت، اس کو سکھائے، نماز، روزہ، حج، زکات، ان کے بارے میں بچے کو آگاہی دی جائے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے عقائد ہیں، یہ ہمارا اسلام ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس وقت اس کو نماز کا کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین۔ جب بچے 7 سال کے ہوں تو نماز کا حکم دیں، بچے کو کہیں بیٹا نماز پڑھو، حکمن کہیں اس کو بیٹا نماز پڑھو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ یہ وہ واحد معاملہ جس میں اسلام نے فوراً اس کو حکم دیا بچوں کو مار کے نماز کی طرف دیکھیں۔ لیکن افسوس یہ کہ بچہ نماز تو تب پڑھنے جائے گا نا آپ کی زبان
میں تاثیر ہوگی تو پھر تاثیر اس وقت ہوتی جب آپ خود نماز پڑھیں. آپ کئی ایسے کام ہیں, چھوٹی سی عادت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اگر گھر میں باپ سگریٹ پیتا ہے تو بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ جو بچی ہوئی سگریٹ ہوتی ہے وہ خود بچہ منہ میں لگانا شروع کر دیتا ہے. اس نے باپ کو دیکھا, بچہ وہ نہیں کرتا جو اس کو حکم دیا جائے, اکثر بچہ وہ کرتا ہے جو وہ دیکھتا ہے, وہ کردار کو فالو کرتا ہے, کریکٹر کو فالو کرتا ہے. آپ بچوں کے سامنے اپنا کردار پیش کریں, ہم خود نماز پڑھیں, بچے آٹومیٹکلی نماز پڑھنا شروع کر دیں. 7 سال کی عمر میں ان کو حکم دے بستر ان کے جدا کر دے, سگا بھائی بھی بھائی کے ساتھ نہ سوئے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو 7 سال کی عمر میں بتایا گیا بیٹا وضو اس طرح کیا جاتا ہے, غسل کے یہ مسائل ہیں اور اس طرح غسل فرض ہوتا ہے. وہ ایک جگہ میں سن رہا تھا, ایک علامہ صاحب بیان کر رہے تھے لاہور میں, تو وہ فرما رہے تھے کہ ان کا آگے کوئی دوست تھا ڈاکٹر, اس نے بتایا کہ بچے کے اپینڈکس کا آپریٹ تھا. جیسے ہی انہوں نے سطر کھولا, ظاہر یہاں سے آپریٹ کرنا تھا, تو دیکھا زیر ناک بہت بڑے بڑے بال تھے. ڈاکٹر صاحب بڑے حیران ہوئے, بیٹا یہ پتا نہیں. اس نے کہا مجھے کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں, اس نے بتانا ہے, کبھی غور تو کریں. کیا اسکول میں استاد بتائے گا؟ اکثر ہمارے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے جہاں وہ فیمیل ٹیچرز ہوتی ہیں, پھر وہ اسکول میں جاتا ہے, وہاں ٹیچر کوئی اسلامیات تو ایک پیریڈ ہے چھوٹا سا, اتنی سی کتاب ہوتی ہے ہر کلاس کے اندر, اور بچے ہمارے میٹرکس کو قبول ہی نہیں کرتے, وہ تو بڑے بڑے مضمونوں کی طرف جاتے ہیں. اور پھر آگے بڑا ہو جائے تو کہاں سے بچہ سیکھے گا؟ دیکھیں یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے. باپ اپنے بچے کو سکھائے, بیٹا 7 سال کی عمر میں ہو گئے ہو, اب اگر آپ 10 سال کی عمر میں 15 سال کی عمر میں آپ کے بغلوں کے اندر بالیں صاف اپنے کیسے کرنے, زیر ناک کیسے بال صاف کرنے, یہ بچوں کا حق ہے, ماں باپ نے سکھانا ہے اس کو. یاد رکھیں اگر باپ نہیں سکھائے گا دوست بن کے, تو پھر کئی گندے دوست بچوں کے دوست بن کے ان کو سکھائیں گے کہ ان کو بے راہی کا شکار بھی کر دیں گے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو سکھانے کی کوشش کرے. پھر علم دین خصوصاً چند چیزیں اس کو ضرور سکھائے, نماز, روزہ, توکل کیا ہے, قناعت کیا ہے, زہد کیا ہے, اخلاق, تواضع کیا ہے, امانت, صدق, عدل, حرص, طمع, حب جاہ, ریاکاری کیا ہے, خیانت کیا ہے, کذب کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, اور فحش, غیبت, حسد, کینہ, یہ کیا چیزیں ہیں. یہ ساری بچوں کو سکھانا ماں باپ کے اوپر لازم ہے. اسی وجہ سے جب بچے بڑے ہوتے ہیں, کوئی تکبر کر رہا ہوتا ہے, کوئی ریاکاری کر رہا ہوتا ہے, کوئی دل میں حسد پا رہا ہوتا ہے, کوئی کینے کا خود اپنے دل میں بنا رکھا ہوتا ہے, اور جب پھر وہ بڑے ہو کے علماء کی بیٹھک میں آتے ہیں تو پھر وہ کتوں کو توڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے آپ اپنی اولادوں کی تربیت میں ان کے حقوق ادا کریں. پھر عزیز سامعین محترم, اگر بچوں کو پڑھائے تو اس میں نرمی کرنی چاہیے. یہ ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے, صبح سے شام تک پڑھائی پڑھائی, شام سے صبح تک پھر پڑھائی پڑھائی, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ایک ان کے دوست بتا رہا تھا کہ ایک بچے کو انہوں نے پڑھانا شروع کیا, اور بس یہی تھا, ہر ڈنڈا لہراتا رہتا کہ آپ کا ایک نمبر بھی کم آیا تو پھر آپ کی خیر نہیں. ہوا کیا کہ وہ بچہ جب میٹرک سے اباب گیا وہ سائیکی پیشنٹ بن گیا, سٹریس لے لے کے وہ تباہ و برباد ہو گیا. کیا ہو جائے گا اگر آپ کا بچہ بہت بڑا آفیسر نہیں بنے گا تو اچھا انسان تو بن سکتا ہے نا. آج ہمارے گھروں میں پیدا ہوتے ہی بچہ ڈاکٹر, انجینئر, لیفٹیننٹ, فلاں فلاں بڑا آفیسر تو بنتا ہے, لیکن کبھی یہ سوچا ہمارا بچہ اچھا انسان بن جائے. ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو صرف نیک بنا دینا, اپنا اپنے محبوب کا غلام بنا. میں اکثر یہ بات عرض کر رہا ہوں بار بار, آپ اپنے بچوں کو صرف ایک چیز اسلام سکھا دیں, باقی ساری دنیا کے معاملات آپ کے بچوں کو اسلام سکھا دیں. پڑھانے کے اندر بچوں میں نرمی کی جائے, ان کو بہت زیادہ مارا اور پیٹا نہ جائے. پھر یہ بھی بچوں کا حق ہے کہ موقع کے اوپر چشم کشائی کی جائے اور مناسب وقت تلاش کر کے ان کی تربیت کی جائے. مثلا بچے نے کوئی غلطی کی ہے تو موقع کے اوپر فوراً اس کو نہ کریں آپ, بلکہ اگر وہ سمجھدار ہے موقع تلاش کریں پھر اس کی تربیت کریں, بیٹا آپ فلاں وقت جو کام کر رہے تھے یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بچے کے اندر کانفیڈنس بھی لے کے آئے گا, اور اس طرح اس کے دل میں محبت بھی پیدا ہوگی, عزت نفس بھی اس کی مجروح نہیں ہوگی. پھر عزیز سامعین محترم, بچوں کو بد دعا نہ دیں, یہ بھی ان کا حق ہے. ہمارے والدین
بعد میں تو بڑی بڑی بد دعائیں پہلے دیتے ہیں، پھر وہی بد دعا کوئی بچے کے حق میں اگر قبول کر لی گئی تو پھر ان کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ پھر یہاں بچے کا یہ بھی حق ہے کہ جب بچے کو مارا جائے تو اس کے منہ پہ نہ مارا جائے۔ منہ پہ مارنے سے، ایون کہ جانوروں کے منہ پہ مارنے سے بھی اسلام نے منع کیا۔ تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بچے کے منہ پہ مارا جائے۔ پھر یہ بھی علماء نے لکھا کہ چھڑی قریب رکھے تاکہ بچے کے دل میں رعب پیدا ہو، کہ ہمارا باپ کبھی بھی چھڑی کے ساتھ مار سکتا ہے، اس سے دل میں رعب پیدا ہوتا ہے۔ پھر زمانہ تعلیم میں بچے کو کھیل کا وقت ضرور دے۔ یہ تو ہمارے معاشرے میں ناپید ہو چکا ہے، بس پڑھائی، اسکول سے اکیڈمی گئے، اکیڈمی کے بعد وہ ہوم ورک کیا، اکیڈمی کا علیحدہ ہے، اسکول کا علیحدہ ہے، اور پھر بچہ سٹریس میں رہتا ہے۔ اور اگر وہ کہیں کھیلنا شروع کرتے تو جی دیکھیں جی یہ کھیلنے جاتا ہے۔ دیکھیں بچہ ساؤنڈ باڈی ہے، ساؤنڈ مائنڈ، مضبوط جسم ہوگا تو مضبوط دماغ ہوگا نا بچے کا۔ اگر جسمانی طور پہ وہ کمزور ہو گیا، وہ 30-40 سال کی عمر میں شوگر، بلڈ پریشر، ان مہلک بیماریوں میں پڑ گئے تو آپ کی تربیت وہاں کیا کام کرے گی؟ اس لیے بچے کو پڑھائی کا، ہمارے پیر کرم شاہ صاحب، پیر جسٹس کرم شاہ صاحب علیہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ 3 ایسے کام ہیں جن سے وقت ضائع نہیں ہوتا، ٹائم ویسٹ 3 کاموں سے نہیں ہوتا۔ آپ فرمایا کرتے ہیں کھیلنے سے ٹائم ضائع نہیں ہوتا اگر مناسب وقت میں کھیلا جائے، کیونکہ اس سے جسم مضبوط ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سونے سے ٹائم ضائع نہیں ہوتا کیونکہ اس سے انسان کی باڈی اور دماغ پورا فریش ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3 فرماتے ہیں پڑھنے سے ٹائم ضائع نہیں ہوتا کیونکہ اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کھیل کا بھی ٹائم دیں، سونے کا بھی ٹائم دیں اور پڑھنے کا بھی ٹائم دیں، یہ بچوں کا حق ہے۔ پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یار بد مارے بد، جو برا دوست، بری صحبت ہے وہ زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آپ اپنے بچوں کے اوپر کڑی نگرانی رکھیں، کہیں آپ کا بچہ کسی برے دوست کے ساتھ تو نہیں مل گیا۔ ہمیں تو اتنا ہی نہیں پڑھتا، ہمارا بچہ پڑھتا کس کلاس میں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، بچوں کا حق ہے۔ وہ بالکل وہ کھلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے وہ پھول ہیں، کھوپڑے ہیں، وہ کہیں بھی وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، آپ ان کا دھیان کریں۔ جہاں آپ ہزاروں لاکھوں روپیہ کماتے ہیں وہاں بچوں کے اوپر وقت بھی دیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کا بچہ کسی بری سوسائٹی میں وہ بیڈ سٹی کے اندر نہیں چلا گیا۔ اگر چلا گیا ہے تو آپ جتنا مرضی کما لیں وہ آپ کے لیے ہمیشہ دکھ کا باعث بنے گا، سکھ کا باعث نہیں بنے گا۔ پھر بچے کا یہ بھی دھیان رکھیں کہیں وہ عشقیہ ناول تو نہیں پڑھتا، ڈرامے برے تو نہیں دیکھتا، یہ نرم لکڑی ہوتی ہے، جس طرح مرضی اس کو مولڈ کر لیں۔ آپ دھیان رکھیں آج موبائل کا دور ہے، موبائل میں اکثر اپنے بچوں کو اگر لے کے دینا تو چیک کرتے رہیں، بچے کا موبائل ڈیٹا چیک کریں، اس کا واٹس ایپ چیک کریں، اس کی فیس بک چیک کریں، کہیں بچہ میری غلط ایکٹیویٹیز میں تو نہیں چلا گیا ہے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو یقیناً آپ کے بچے کی تربیت اچھی ہوگی۔ پھر بیٹیوں کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان کو گھر کے اندر زیورات پہنائے جائیں، گھر کے اندر میک اپ کروایا جائے تاکہ ان کے لیے اچھے رشتے آئیں۔ یہ وہ چادر اور 4 دیواری کی بات کر رہا ہوں، شو پیس بنا کے باہر نہیں لے کے جانا، اپنے گھر کے اندر عورت کے لیے جوان بیٹی کو میک اپ کروانا یہ جائز ہے تاکہ جب مستورات ہوئیں، عورتیں آئیں، وہ بچیوں کو دیکھیں تو ان کے لیے اچھے رشتے آنے کی یہ فعال ہوتی ہے۔ بچوں کو یہ میک اپ کروانا یہ ضروری ہے۔ آخر میں عزیز سامعین محترم ایک اہم ترین آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رکھا ہوں کہ بچہ جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کروانا یہ ضروری ہے۔ اب شادی کے معاملے میں بچے کے لیے 2 بنیادی چیزیں، ایک تو مالی حقوق ہے اور دوسرا جسمانی حقوق ہے بیوی کے۔ مالی حقوق سے مراد اس کا نان و نفقہ ہے، اس کا خرچہ پانی، یہ اگر بندہ برداشت لڑکا کر سکتا ہے تو پھر اس کی شادی کر دیں، اور اگر وہ خود نہیں کماتا ہے، باپ کہتا ہے کہ اس کی شادی میں کر دوں، اس کا خرچہ میں برداشت کرتا ہوں،